اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کے عوض میں وہ بندہ وہ درجہ پا لیتا ہے جو ایک بندہ مسلسل روزے دار ہے، مسلسل رات میں تہجد گزار ہے، ساری رات کھڑا رہتا ہے تہجد میں، کتنا اجر پائے گا؟ سارا دن روزے دار رہتا ہے، کتنا اجر پائے گا؟ وہ اجر اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کے عوض میں عطا فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے نام سے زیادہ مشہور تھے الصادق الامین، الصادق الامین، بڑا سچا لقب دے دیا گیا، سچا، کبھی جھوٹ ان سے صادر نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے پیکر تھے، کوئی ایک ایسا بندہ بھی نہیں ملتا ہمیں تاریخ میں جو آپ کے اخلاق کے خلاف گواہی تھے، میں بڑا بد اخلاق بندہ ہے بھائی، بڑا سخت ہے، بڑا کٹھور ہے، بڑا ظالم ہے، کبھی کسی دشمن نے بھی کہا؟ دیکھ لیں، پوری سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، دشمن سے بھی یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی کہ کسی جبکہ دشمن جو ہے قتل کے لیے بھی آگے بڑھ جاتا، دشمن جان کے در پہ، لیکن اخلاق پر حرف نہیں آتا۔ پوری سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، ہجرت کا رات کے اندھیرے میں چھپے چھپے جا رہے ہیں بھائی، جو لوگ اتنے سال ہم پر ظلم کیے، ان کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، ان کا مال ہمارے پاس ہے، لے کر چپکے سے نکل جاؤں، اچھا موقع تھا نا؟ ہم اور آپ ہوتے کرتے بھائی کتنے سال سے تکلیف دے رہا بھائی ہم کو، میں کہیں کہ دوں اس کا پیسہ، یہ ہماری سوچ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، ایسے موقع پر بھی علی کو اس خطرے میں مبتلا کرتے ہیں، اس خطرے میں ڈالتے ہیں، علی تم میری جگہ رہو، اور جس کی امانت یہ موجود ہے، یہ دیکھو یہ فلاں کی امانت ہے، فلاں کی امانت ہے، فلاں کی، یہ سب کفار ہیں، یہ پورے مشرکین ہیں، اس میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ ان مشرکین کی امانتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت نکلتے ہوئے بھی آپ ان امانتوں کی فکر کر رہے ہیں، اور علی کو ان امانتوں کو لوٹا کر واپس آنے کے لیے آپ وصیت کر، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی وسلم علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ یقول جل وعلا فی کتابہ وإنک لعلی خلق عظیم، وتقول عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان خلقه القرآن۔ حاضرین مجلس، برادران اسلام، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مجلس میں، اس مبارک مسجد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور آپ کے کردار اور اس ضمن میں کچھ سنہرے واقعات جو ہمارے لیے قدوہ ہیں اور مثال ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس مجلس میں جمع ہونے کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس جڑنے کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو جس طرح اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عنوان تو آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق چند سنہرے واقعات کی طرف آنے سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، ہمیں اور آپ کے ذہن میں وہ چیز ہونی چاہیے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ نے فرمایا
حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، لیکن یہ آئیڈیل ماننے والے، آپ کے پیچھے چلنے والے، آپ کو قدوہ بنا کر آپ کی پیروی کرنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھے، یوم آخرت پر جس کا ایمان ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے جو یاد کرے، وہ بندہ وہ ہوگا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قدوہ مان کر ان کے طریقے کے مطابق چلنے والا ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر فائز کیا، وہ اخلاق کا بلند ترین مقام تھا، اتنا بلند ترین کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ نے جہاں جہاں بھی تعریف کی، آپ کے اخلاق کا ذکر کیا۔ سورۃ النون میں، سورۃ القلم میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اخلاق کے بلند درجے پر، بڑے عظمت والے درجے پر آپ فائز، بڑے عظیم ترین اخلاق ہیں۔ اور اللہ نے جس مقام پر نبی کی تعریف کی ہے، جس صفت کے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے، عبادات کے بعد اگر کسی معاملے میں ہمیں زور دیا گیا ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے، اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اس کو اپنانے کا ریکمنڈیشن کیا گیا ہے، تو وہ اخلاق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض صحابہ جب آئے ازواج مطہرات سے پوچھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہم فالو کریں، آپ کو وہ اخلاق ہم کیسے اختیار کریں، کہاں پائیں گے ان اخلاق کو؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف ایک ہی جملے میں پورے اخلاق کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ اور ان کا جملہ کیا تھا؟ جس بندے نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں اے ام المؤمنین، تو آپ نے سوال کیا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کہا کیا پڑھا؟ کان خلق القرآن، آپ کے اخلاق قرآنی تھے۔ قرآن کے اندر یہ اخلاق جو حرفاً ذکر کیے گئے ہیں، نبی علیہ السلام کے اخلاق عملاً تھے۔ وہی قرآن ڈھل گیا تھا آپ کی زندگی کے اندر، وہی اخلاق کے آپ پورے مجسم پیکر تھے۔ آپ کا ہر قول، ہر فعل اسی اخلاق کے دائرے میں تھا۔ آپ کی پوری سنتوں کی پیروی کرنا، انہی اخلاق کو اپنانا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قریب ترین مقام اس بندے کو دیا ہے قیامت میں، جنتوں میں، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو۔ اقرب منی مجلسا، وہاں پر جو جنتوں میں بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہمارا آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو موحدین ہیں، اللہ کی توحید پر ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ توحید ہی پر ہم اس دنیا سے جائیں، اور دوسرا ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ڈھونڈ کر فالو کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ نبی کے چاہنے والوں کو، توحید پر مرنے والوں کو انشاءاللہ وہ مقام اللہ عطا فرمائیں گے کہ ہم وہاں پر بھی انشاءاللہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کر وہاں پر بھی نبی کی صحبت سے ہم جو فیض یاب ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو اقرب منی مجلسا یوم القیامہ، سب سے زیادہ قریب ترین بیٹھک مجلس میں اس کی ہوگی جس کے اخلاق سب سے بلند ہوں گی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں، انا زعیم، میری گارنٹی ہے۔ کیا گارنٹی ہے؟ جنت کے اندر اعلیٰ، جنت میں تین طبقے ہیں، ایک نچلا طبقہ، ایک درمیان طبقہ، ایک سب سے بلند طبقہ۔ سب سے بلند درجہ، اعلیٰ درجہ ان جنتوں کے اندر میں گارنٹی دیتا ہوں ایک محل کی، اس شخص کے لیے جس کے اخلاق سب سے اچھے۔
گارنٹی. ابھی اخلاق کے اچھا یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا. ہم عام طور پر جو زور دیتے ہیں کس پر بھائی؟ نمازوں پر، روزوں پر. بڑے عبادت گزار ہیں جی، بڑے نوافل کے پابند ہیں، تہجد گزار ہیں جی. ارے نوافل روزے چھوڑتے نہیں، صوم داؤد رکھتے ہیں. سب سے افضل ترین روزہ کیا ہے؟ صوم داؤد. پتہ ہے صوم داؤد کس کو کہتے ہیں؟ صوم داؤد ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ چھوڑو، پھر روزہ رکھو، پھر چھوڑو. یہ افضل ترین روزہ. نبی علیہ السلام جب عبداللہ بن عمر بن عاص آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ مسلسل روزے دار رہوں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اجازت نہیں. تو آپ نے ان کو جو وصیت کی وہ صوم داؤد کی. یہی افضل ترین روزہ ہے اس امت کے لیے کہ ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن روزہ چھوڑیں، پھر رکھیں، پھر چھوڑیں، پھر رکھیں، پھر چھوڑیں. آلٹرنیٹیو ڈیز. صوم داؤد. ایک بندہ صوم داؤد رکھتا ہے تو ہم کہیں بھائی بڑے ماشاءاللہ بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے روزے دار ہیں، روزے نہیں چھوڑتے ہیں، ان کے افضل ترین روزے رکھتے ہیں. اور یہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کے عوض میں وہ بندہ وہ درجہ پا لیتا ہے جو ایک بندہ مسلسل روزے دار ہے، مسلسل رات میں تہجد گزار ہے، ساری رات کھڑا رہتا ہے تہجد میں. کتنا اجر پائے گا؟ سارا دن روزے دار رہتا ہے، کتنا اجر پائے گا؟ وہ اجر اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کے عوض میں عطا فرما دیتے ہیں. اب اچھے اخلاق کا تذکرہ تو ہم بہت سنتے ہیں، ذرا یہ بھی تو جان لیں یہ اچھے اخلاق ہیں کیا. ہمارے پاس اچھے اخلاق کیا ہے بھائی؟ ملتے وقت مسکرا کے مل لینا. زیادہ تر ہم یہی سمجھتے ہیں بھائی بندہ جو بڑے اچھے اخلاق والا ہے کیا مسکراتا چہرہ ہے بھائی، جب بھی ملتا ہے ہنس کے ملتا ہے، نرم طبیعت کا ہے، اچھا بندہ ہے. یہ بات چیزیں ہیں جو ہم جو ہے اخلاق کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں اور اس پر جو ہے الحمدللہ عمل بھی کرتے ہیں. یہ اخلاق ایک حصہ، یہی اخلاق نہیں. اخلاق کے اندر کئی چیزیں، بڑی وسیع دنیا اخلاق کی. اور اگر دیکھا جائے تو پورا اسلام اخلاق ہی سے معمور. اسلام کی تمام جتنی چیزیں ہیں انہی اخلاق کو انڈیکیٹ کرتی ہیں. اخلاق کے بارے میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اخلاق کے کچھ مظاہر اللہ نے بیان کرے جو مومنین کے، جو جنت میں جانے والے لوگوں کے. اس میں اللہ نے فرمایا سورۃ آل عمران کے اندر الذين ينفقون في السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی تنگدستی میں بھی. ہمارے پاس خوشحالی ہے تو کچھ دے دیتے ہیں، تنگدستی تو کیا میں فقیر ہوں میں کیا دوں بھائی، بولتے میرے پاس ہی نہیں میں کیا دوں. بات بولنے کی صحیح ہے، لیکن صحابہ کی زندگی اگر دیکھیں، نبی کی زندگی دیکھیں تو پوری زندگی فقیری میں گزری. اس کے باوجود بھی جو ممکن ہو دے دیتے تھے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا اتقوا النار، جہنم سے بچو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، گرچہ کہ یہ کھجور کا ٹکڑا، کھجور کی پھانک بولتے ہیں نا، میں یہ کھجور کے کئی پھانک کر سکتے ہیں، 8-10 پھانک بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک پھانک، ایک ٹکڑے سے تمہارے پاس ایک ہی کھجور ہے، آدھا کھجور ہے، وہ آدھے میں سے بھی دو. یہ ہے ہمارے پاس. یہ اخلاق کا ایک درجہ، کیونکہ جو بندہ جس کو آپ دے رہے ہیں نا وہ تو وہ بندہ جس کے پاس وہ آدھا کھجور بھی نہیں ہے. آپ کے جیب میں تو ہو سکتا ہے 100 روپے ہوں، وہ بندہ جو مانگ رہا ہے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے. تو جو آپ کو اللہ نے میسر کیا اس میں سے دینا، چاہے تنگدستی کیوں نہ ہو. یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بسا اوقات لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے دیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ازواج مطہرات کے گھروں کو بھیجتے تھے بندے کو، حضرت انس خادم ہوتے تھے، جا کے پوچھ کر آؤ. ہر زوجہ محترمہ کے گھر سے ام المؤمنین سے جواب یہی ملتا، صرف ہمارے پاس پانی ہے، اللہ کا نام ہے. پانی کے سوا کچھ بھی نہیں نبی کے گھر کے اندر. یہ حالت ہوتی تھی.
اور ایسے موقع پر کہیں سے کچھ پیالہ آ جاتا، دودھ آ جاتا، تو صحابہ کو، فقراء صحابہ موجود ہوتے، تقریباً 70 سے 80 صحابہ جو ہے یہ وہ صحابہ تھے جو اصحاب صفہ ہو۔ اصحاب صفہ جو ہے وہ فقراء صحابہ تھے جو نبی سے تعلیم لینے کے لیے وہیں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا، صرف نبی سے تعلیم لینے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے وہاں آ کر پڑے رہتے تھے نبی کے دروازے پہ۔ کہیں سے کچھ دودھ کا پیالہ آ جاتا، رسول اللہ بھوکے، آپ کا گھر پورا بھوکا، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کریں گے؟ جی پہلے جا کے وہ بیوی کو دیو، جی بچے بھوکے ہیں، پہلے وہاں جا کر دو، ٹھیک ہے اگر میں کروں تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اخلاق دیکھیے، نبی اپنے آپ پر بھی، اپنے خاندان پر بھی، گھر والوں پر بھی ترجیح دے رہے ہیں ان مسلمان لوگوں کو جو بھوکے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یہ جنگ خیبر کے وقت اسلام لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آخری کے 4 سال موجود تھے، اور اتنا لگ گئے کہ آپ سے زیادہ نبی کی تعلیم ہمیں کسی اور سے نہیں ملی، 5000 سے زیادہ روایات ان کی طرف سے ہیں، جو نبی کے ساتھ ہی رہتے تھے اور آپ سے جو سنتے دوسرے صحابہ تک پہنچاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد تھے، لیکن فقیری کی حالت، بھوک سے بے تاب ہو کر ایک مرتبہ نکلتے ہیں باہر، فرماتے ہیں کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ مسلسل فاقے کی وجہ سے کچھ کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں، کیا ہوگا، چکر آ جاتے تھے، نیچے گر جاتے تھے، لوگ سمجھتے ان کو کچھ بیماری، لیکن آپ فرماتے ہیں وہ بیماری نہیں ہوتی، وہ بھوک ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ نکلے بھوک سے، بھوک تیز ہے کافی، شاید 2-3 دن سے کچھ ملا نہیں، میسر نہیں ہوا۔ ابو بکر آئے، فرماتے میں ابو بکر سے ایک مسئلہ پوچھا، مقصد یہ تھا کہ ابو بکر بھانپ جائیں میری حالت کو اور کچھ لے جا کے کچھ کھلا دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسئلہ بتائے چلے گئے آگے۔ کچھ دیر کے بعد عمر آئے، میں نے عمر سے بھی مسئلہ پوچھا، لیکن مسئلہ پوچھنا میرا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ میری حالت کو سمجھ جائیں، کچھ مجھے کھانے کو مل جائے۔ عمر بھی مسئلہ بتائے چلے گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے ان سے بھی جو ہے اس طرح دریافت کیا، آپ میرے چہرے کو دیکھے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ اللہ اکبر، کہاں کہ ہے رسول اللہ، بھوک لگی، کہا کہ چلو۔ اس کے بعد پہنچتے ہیں ایک صحابی کے گھر، دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو صفہ والے ہیں نا جو بیٹھے ہیں فقراء، وہ بھی کئی دن سے کچھ کھائے پیے نہیں ہیں، ان کو بلاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ دودھ کا پیالہ جو ہے اگر میں پی لیتا تو اتنی بھوک تھی وہی کافی ہو جاتا، اب یہاں پر جو ہے اور صحابہ کو اللہ کے رسول نے دعوت دے دی، مرتا کیا نہ کرتا، جا کر بلایا، خواہش تو یہ تھی کہ میں ہی پی جاؤں، جا کر بلائے، وہ جتنے بھی موجود تھے 60-70 جو بھی موجود سب آئے، کہا کہ ابو ہریرہ پلانا شروع کرو۔ میں نے کہا کہ اب تو گیا، شاید ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا مجھے، ایک پیالہ کتنے لوگ پئیں گے؟ تو ابو ہریرہ جو ہے پھر بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے، پلانا شروع کیا، سب پی لیے۔ رسول اللہ کا معجزہ تھا، یہ اس طرح کا معجزہ کئی مقام پر پیش آیا، کھانے میں، دودھ میں، پانی میں برکتوں کا نزول۔ تو وہ دودھ اتنا برکت والا بن گیا کہ پوری مجلس کے لوگ پی گئے، 70-80 لوگ پی گئے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ابو ہریرہ اب میں اور تم بچے، میں اور تم بچے، پینا ہے نا پیو۔ میں نے پینا شروع کیا، مجھے خیال تھا کہ نبی بھی تو پینا ہے نا، تو روک کے اللہ کے نبی کو دیا، ابو ہریرہ پیو اور پیو، اور پیا۔
پھر رک گیا. ابو ہریرہ اور پیو. پھر پیا. اتنا پیا کہ جب میرے پیٹ میں کوئی جگہ باقی نہیں تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو. پینا چاہتے تھے نا, پیو اور پیو. کہا کہ اللہ کے رسول کوئی گنجائش نہیں, جتنا پینا پی لیا. پھر اس کے بعد جو بچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, اور پھر وہ دودھ وہاں سے ختم ہوا. تو یہ ایثار و قربانی, یہ تنگ دستی میں بھی اور کی مدد کرنا, اور یہی وہ صفت تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی, آپ گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. زملونی زملونی دثرونی دثرونی آپ کہتے ہوئے گھر تشریف لائے غار حرا سے. آپ پریشان تھے, بخار چڑھ گیا تھا آپ پر, کیونکہ پہلی مرتبہ جبریل سامنے آئے تھے, ڈر گئے تھے. تو خدیجہ سے آپ نے تفصیل بیان کی, کہا کہ میرے ساتھ کچھ انہونی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کے رفیق حیات تھیں, اور آپ جب تک تھیں آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا, اور جب نکاح کیا تو آپ 25 سال کے اور وہ 40 سال کی تھیں, 15 سال کا فرق تھا, اور 25 سال آپ کے ساتھ گزاری. 65 جب آپ کی عمر 50 تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 65 تھی تب ان کا انتقال ہوا. بہت چاہتے تھے. آپ کے تمام جتنی اولاد ہوئی وہ سب آپ ہی سے ہوئی, سوائے حضرت ابراہیم کی جو ماریہ قبطیہ سے ہوئی. باقی 6 کے 6 حضرت خدیجہ سے ہوئی. حضرت خدیجہ نے کہا یا محمد, تب تو رسول نہیں بنے تھے, ورنہ یا رسول اللہ کہتی. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ ضائع نہیں کریں گے, آپ کو کوئی جو نقصان تکلیف نہیں ہوگی, آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. کیوں؟ انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ صفتیں جو یہ اخلاق ہیں, یہ اخلاق کا نمونہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی ان اخلاق اور ان کردار کے مالک تھے. فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, آپ تو بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. جو قرض دار ہیں اس کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں, اس کی طرف سے قرض ادا کرتے ہیں. جو بھوکا ننگا ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں. جو حالات کا شکار ہو جاتا ہے اس کے لیے جو آپ جو ہے جو کچھ آپ کا ہے آپ ایثار کر دیتے ہیں, قربانی کر دیتے ہیں. ایسے بلند اخلاق کے مالک کو کوئی نقصان ہوگا؟ یہ پہلی تسلی تھی, اور یہ پہلی اخلاق اور کردار کی گارنٹی تھی جو نبی کی بیوی سے مل رہی. آج ہمارے بھی اخلاق ہوتے ہیں باہر والوں کے ساتھ, باہر والے بڑے تعریف کرتے, بڑا اچھا بندہ ہے, بڑا خوش اخلاق ہے, بڑا اچھی طرح ملتا ہے, نرم طبیعت کا ہے. لیکن گھر والوں سے پوچھو تو بالکل معاملہ الٹ. گھر والوں کی بات کچھ اور ہی ہوتی. وہاں پر تو سختیاں, وہاں پر تو حکم چلانا, وہاں پر تو جو بیوی کو جوتی کے نوک پر رکھنا. کئی لوگ ہیں بولتے بیوی کیسے میرے بنا ہو سکتی ہے؟ بھائی میں جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں. ریاض میں میرے پاس ایک کیس آیا تھا, کاؤنسلنگ ہوتی تھی میری, تو ایک آپ کے حیدرآباد ہی کا ایک کپل تھا جو وہاں پر ہارا میں ریاض میں تھے. وہ لوگ میرے پاس آئے, مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا, دونوں اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے تھے, مالدار تھے, مسائل کچھ بھی نہیں تھے. لیکن بیوی یہ چاہتی تھی کہ شوہر اس کو عزت دے, احترام دے. اور یہ مسئلہ جو ہے کئی گھروں کا, کئی خاندانوں کا, عورت کو عزت نہیں دی جاتی, اس کے حقوق نہیں دیے جاتے. یہ اخلاق میں داخل ہے. اب وہاں سب مسئلہ یہ تھا کہ شوہر صاحب آتے تھے, بیوی طلاق کے لیے آ گئی تھی, مجھے خلا چاہیے, میں نہیں رہتا, میں رہنا اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا مجھے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ میرا کوئی احترام ہی نہیں ان کے پاس. یہ آتے ہیں اور میری بے عزتی جتنی ہی کرنا اتنی کرتے ہیں. پیر پسار کر میرے جوتے نکالو,
ساکس نکالو، پھر جو کھاتے پیتے ہیں وہ برتن ایسے ایسے پھینک دیتے ہیں، لے جاؤ۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ صرف انسان کا جو بیہیویئر ہے، جو رویہ ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان آپ کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے۔ تو روزمرہ کی زندگی میں میری اتنی اہانت کرتی تھی، بے عزتی کرتی، ان کے ساتھ مجھے رہنا نہیں ہے۔ اور وہ بندے کو جب پوچھا تو کیا ہے شیخ، بیوی تو جوتی کی نوک پہ ہوتی ہے نا، وہ صاحب بول رہے ہیں اتنے اخلاق والے ہیں، پھر بیوی جو ہے میری جوتی کی نوک پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ النساء و شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے حصے دار ہیں، انہی کے ساتھ ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو مردوں کے جو حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں، جو بھلے انداز سے ادا کیے جائیں۔ ہاں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم مردوں کا ایک درجہ اللہ نے بلند کیا ہے۔ وہ کس اعتبار سے کہ مرد ذمہ دار ہے، گھر کا خرچ کا ذمہ دار ہے، گھر کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہے، حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ تو ایک درجہ اللہ نے بلند کیا۔ ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کی بیوی جو ہے آپ کے نیچے ہو گئی، وہ ذلیل ہو گئی، وہ آپ کے تابعدار ہر معاملے بند کر رہے، نہیں۔ تو حقوق کی ادائیگی بھی اخلاق میں داخل ہے، اور پہلی گارنٹی اخلاق کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون دے رہی ہیں؟ باہر والے نہیں، گھر والی دے رہی۔ گھر والی کی گارنٹی پکی ہے، باہر والے تو چند منٹ ملتے ہیں آپ سے اور پھر وہاں سے وہ جدا ہو جاتے ہیں، ان کی گارنٹی جو معتبر نہیں ہے۔ گارنٹی گھر والوں کی ملے، بیوی کی ملے، بچوں کی ملے، یہ وہ لوگ ہیں جو مستقل ساتھ رہتے ہیں، کئی سال زندگی گزارتے ہیں ساتھ میں۔ اور یہ گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دے رہی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے پیکر تھے، کوئی ایک ایسا بندہ بھی نہیں ملتا ہمیں تاریخ میں جو آپ کے اخلاق کے خلاف گواہی تھے۔ میں بڑا بد اخلاق بندہ ہے بھائی، بڑا سخت ہے، بڑا کٹھور ہے، بڑا ظالم ہے، کبھی کسی دشمن نے بھی کہا؟ دیکھ لیں، پوری سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، دشمن سے بھی یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی کہ کسی جبکہ دشمن جو ہے قتل کے لیے بھی آگے بڑھ جاتا، دشمن جان کے در پہ، لیکن اخلاق پر حرف نہیں آتا۔ پوری سیرت پڑھ کے دیکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے نام سے زیادہ مشہور تھے الصادق الامین، الصادق الامین، بڑا سچا لقب دے دیا گیا، سچا، کبھی جھوٹ ان سے صادر نہیں ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دلیل جو ہے اس وقت دیے جب آپ جو ہے جب چڑھے تھے کوہ صفا پر، دعوت دینے کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو آپ نے سب سے پہلے ان سے گواہی لی، ان سے پوچھا کیا کبھی میں نے تم سے جھوٹ کہا؟ کبھی مجھ سے کوئی جھوٹ بات تم سرزد ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو صادق، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے جہاں میں کھڑا ہوں اور تم اس پہاڑ کے اس طرف میں ہو اور میں اوپر ہوں، چوٹی پر ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ کہا کہ محمد بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے میں رسول بنایا گیا ہوں، جب دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں کہا کبھی، تو اللہ کے معاملے میں کبھی جھوٹ بول سکتا۔ یہ سچائی آپ کے دشمنوں نے اعتراف کیا، اور الامین، امانت دار، یہ اخلاق میں داخل ہیں۔ آج ماشاءاللہ صوم و صلات کے پابند ہیں، مسجد میں پہلی صف میں بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے پورے مظاہر جو اسلام کے، داڑھی کے ساتھ، جبے کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ، قبے کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ سب موجود ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، ان سے بڑا دھوکے باز نہیں، ان سے بڑا جوادہ خلاف نہیں۔ مال کل آئیں گے، کل آ جاؤ، وہ کل کئی مہینے چل جاتا، پیسے لے کے دینے کا نام ہی نہیں ہے۔
پیسے دینے کے بعد جا کے پوچھتے ہیں دیے تھے پیسے آپ؟ کب دیے؟ کیونکہ لکھا پڑھی نہیں. کئی لوگ اعتماد میں دے دیتے ہیں جو غیر اسلامی ہے، بچپن کا ساتھی ہے، بڑے دنوں سے جانتا ہوں، ایسے ہی پیسے دے دیے، ضرورت تھی، دینے کا وقت آتا ہی نہیں. یہ وعدہ خلافیاں، یہ امانت میں خیانتیں، یہ اخلاق میں، ان کو ہم اخلاق نہیں سمجھتے، جبکہ اخلاق میں داخل ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب آپ کو تھا، آپ کو پتہ ہے جب ہجرت کا موقع آیا تو آپ کے بستر پر کون سا؟ یہ تو معلوم ہے ہم کو کون سا ہے بھائی. جب آپ ہجرت کیے، ہجرت کا موقع آیا، رات کے اندھیرے میں ہجرت کا حکم ہو گیا، آپ نکلے، تو آپ نے اپنے بستر پر کس کو سلایا؟ حضرت علی کو سلایا. حضرت علی کو سلایا. جب اس وقت حضرت علی جو تقریباً 20-21 سال کے تھے، نوجوان تھے. کیوں سلایا بھائی؟ چاہتے تو آپ بھی ساتھ ہجرت کرنے کا حکم دے دیتے نا، کیونکہ تقریباً لوگ نکل گئے تھے ہجرت کر کے، مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ملا تھا. ابو بکر جو ہے انتظار کر رہے تھے کہ میں بھی جو یار غار بنوں، اللہ کے رسول کے سفر ہجرت کا ساتھی بنوں، اس کے انتظار میں تھے. تو ہجرت جب آپ کیے تو تقریباً مسلمان نکل چکے تھے، تو حضرت علی کو بھی ساتھ لے کے نکلتے، لیکن حضرت علی کو آپ نے ٹھہرا دیا اپنے مقام پر. یہ ایک ہی وجہ تھی، اور وہ کیا تھی؟ مکے کے لوگ جو آپ کے دشمن تھے، آپ کے دین کے دشمن تھے، آپ کے قتل کے درپے تھے، اور اس وقت بھی جب اللہ کے رسول نکلے، ہر قبیلے کا ایک جوان مرد تلوار سونتے کھڑا ہے آپ کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا. آپ نکلیں گے اڑا دیں گے آپ، سب مل کر ایک ساتھ حملہ کریں گے تاکہ بنو ہاشم کسی سے بدلہ نہ لے سکے. کتنے قبیلوں سے بدلہ لیں گے بھائی؟ یہ قبیلہ ہو تو بدلہ لیں گے، جنگ چھڑے گی. مکے کے پورے قبیلے جو جمع ہو کر، ہر قبیلے سے ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے وہاں پر، پورے مکے سے دشمنی نہیں لے سکتے نا. آخر میں جو ہے ہم خون بہا دے دیں گے، فدیہ دے دیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن کھڑے ہوئے گھر کے باہر تلوار سونتے، اور حالت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل رہے ہیں. انہی دشمنوں کی امانتیں واپس کر کے علی بعد میں آئے. کتنا بڑا موقع ہے. ہجرت کا رات کے اندھیرے میں چھپے چھپے جا رہے ہیں بھائی. جو لوگ اتنے سال ہم پر ظلم کیے، ان کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، ان کا مال ہمارے پاس ہے، لے کر چپکے سے نکل جاؤں. اچھا موقع تھا نا. ہم اور آپ مدد کرتے، بھائی کتنے سال سے تکلیف دے رہا بھائی ہم کو، میں کہیں کو دوں اس کا پیسہ. یہ ہماری سوچ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، ایسے موقع پر بھی علی کو اس خطرے میں مبتلا کرتے ہیں، اس خطرے میں ڈالتے ہیں، علی تو میری جگہ رہو، اور جس کا کی امانت یہ موجود ہے، یہ دیکھو یہ فلاں کی امانت ہے، فلاں کی امانت ہے، فلاں کی، یہ سب کفار ہیں، یہ پورے مشرکین ہیں، اس میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. ان مشرکین کی امانتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت نکلتے ہوئے بھی آپ ان امانتوں کی فکر کر رہے ہیں، اور علی کو ان امانتوں کو لوٹا کر واپس آنے کے لیے آپ وصیت کر. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ امانت داری اور پاسداری کی اعلیٰ ترین مثال کہ ہمارے پاس موجود ہے. سوچیں ذرا کتنی خیانتیں ہوتی ہیں ہماری امانتوں میں. غیر مسلموں کے درمیان میں بات ایسی پھیلتی جا رہی ہے کہ مسلمان امانت دار نہیں ہوتے. خود مسلمان غیر مسلم پر جو ہے بھروسہ کر لیتے ہیں. ایک مسلمان نہیں جی، مسلمان جی انہیں بولتے. کیا مطلب؟ خیانت کر دیں گا، وقت پہ نہیں دیں گا، غداری کریں گا. اس طرح کا تصور بنتا جب ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جن کے اخلاق کا یہ اعلیٰ مظہر ہے کہ دشمنوں کی امانتیں بھی آپ رات کے اندھیرے میں واپس کرنے کے لیے جو ہے آپ تیار. اور دوسری بات جو اللہ جو ارشاد فرماتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنا، یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. غصے کو کنٹرول کرنا. بہت سارے لوگ اچھے بندے ہیں، جب غصہ آ جاتا ہے تو ان سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہوتا. اتنا اول فول بکتے ہیں، اتنی گالیاں دے دیتے ہیں، اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر غصہ ٹھنڈا تھا. کیا بھائی ایسا بول ڈالے نا بھائی، ایسا بولے میں
پٹلا کو پوچھتا ہوں انہیں ایسا بولے امی بولے نا بھائی یہ دیکھ ریکارڈنگ تیری نہیں بولنا تھا غصہ آ گیا تھا مجھے معلوم ہی نہیں میں کیا بولا آپ کو یہ معلوم اس نے کیا بولا تھا یہ غصے کنٹرول نہیں ہے جنتی لوگوں کی صفتوں میں نبی سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں والکاظمین الغیظ غصے کو کنٹرول کرو ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ سے مجھے اوصنی یا رسول اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے نصیحت کیجیے فرمایا کہ لا تغضب غصہ نہ کرو پھر پوچھتے ہیں لا تغضب غصہ نہ کرو پھر پوچھتے ہیں لا تغضب مرارن راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جتنی مرتبہ پوچھے اتنی مرتبہ آپ نے یہی وصیت کی اور شارحین حدیث کہتے ہیں کہ غالباً وہ صحابی وہ تھے جو غصے میں مشہور تھے غصہ کرنے میں اور لا تغضب کیا ہے غصہ کرنا خود غصہ آتا ہے غصہ جو شیطان کی طرف سے ہوتا جس کے ساتھ شیطان جتنا قوی ہوتا ہے غصہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ ہوتا غصہ تو کرتا ہے انسان لیکن جو انسان کا کنٹرول ہو سکتا ہے وہ کیا ہے اس غصے کو کنٹرول کرے اس غصے کی حالت میں ایسی چیز نہ ہو اس کے زبان سے ایسے کلمات نہ باہر آئیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو غصے کی حالت میں اس کے جسم سے ایسی چیزیں سرزد نہ ہو فزیکلی کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے اس کی شخصیت سے کسی کو جو ہے ضرر نہ پہنچے یہ ہے لا تغضب کا مطلب ورنہ غصہ جو انسان کی طبیعت میں جب خوش ہوتا ہے انسان تو غصہ بھی ہو جاتا لیکن غصے میں کنٹرول خاموش ہو جائے اس لیے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ غصہ آئے تو کیا کرے حالت بدل دے وہ جگہ سے ہٹ جائے کیونکہ وہ جگہ شیطان حاضر ہو گیا کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ جائے یا اس جگہ کو چھوڑ دے یا اس سے بھی غصہ اگر کنٹرول نہ ہو تو پھر وضو کر لے اس سے بھی نہ ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے وہاں سے شیطان بھاگتا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کنٹرول کرنے کے طریقے اور نبی علیہ السلام اپنے حلم کے اندر اپنی نرمی کے اندر شفقت کے اندر اتنے زیادہ اعلیٰ درجے کے تھے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمائے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام کے لیے اسی سورہ آل عمران کے اندر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم بنا دیا نرم طبیعت والا بنا دیا خوش گفتار بنا دیا خوش مزاج بنا دیا نرمی اور رأفت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر ہم نے بھر دی ہے کیسے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا اور اگر آپ جو سخت مزاج ہو جاتے سنگ دل ہو جاتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ جان چھڑکنے والے جو صحابہ آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں کوئی بھی باقی نہیں رہتا آپ کا جو مزاج ہے آپ کا جو حلم ہے آپ کا جو نرم مزاجی ہے خوش گفتاری ہے یہ جو ہے گرویدہ کر کے رکھا ہے ان لوگوں کو فاعف عنہم اور تیسری بات جو ہے اللہ نے یہاں پر بھی اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے اور یہی چیز اللہ نے وہاں پر بھی ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام کو بھی فاعف عنہم معاف کرنا سیکھو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائی بڑے دکھ کے ساتھ لیکن حقیقت ہے ہم کسی کو معاف کرنے تیار نہیں ہو بدلے پر رہتے ہیں انہیں ایسا کرا مجھے ایسا کرنا انہیں یہ بولا مجھے یہ بولنا میں کچھ کمزور نہیں ہوں جی انہیں جو باپ کی گالی دیا میں ملا کے ماں کی بھی دوں گا انہیں ایک مکہ مارا میں 4 ماروں گا ہمارے پاس یہی مزاج ہے یہ مزاج اخلاق والا نہیں ہے یہ مزاج اخلاق سے بہت دور ہے رسول اور معافی جو ہے جو ہوتا ہے بعض وقت انسان مجبور ہو جاتا اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی ویسے میں معاف کر جاتا معاف کرنا چاہنا بھائی کہ تمہارے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے نا ویسا آدمی اگر معاف کرے تو وہ معافی کا حساب نہیں آتا معافی کا حساب کب آتا جب جو ہے آپ بدلہ لینے پر قدرت رکھتے ہیں طاقت ہے آپ کے پاس آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں لیکن آپ نہیں معاف کر دیں یہ چیز جو ہے وہ ہے جو اخلاق کا مظہر ہے یہ چیز وہ ہے جو دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے آپ کے اخلاق کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ہو سکتا ہے دین میں بھی داخل ہو جائے آپ کے اسلام کو بھی قبول کر لیں بھائی بندہ دیکھ مسلمان بندہ
کیسے اخلاق ہے. وہ چاہے تو واپس بول سکتا تھا، چاہے تو مجھ سے جو ہے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن معاف کر دیا. اس کا دین اس کو سکھا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوپہر کا وقت تھا، تھکے ہوئے تھے. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ کچھ دیر قیلولہ کر لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، پھر آگے نکلتے ہیں. تو ہر ایک صحابی جہاں جہاں موقع ملا، جو جو جھاڑی ملی اس جھاڑی کے نیچے جو جا کے لیٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، بخاری مسلم کا واقعہ موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جھاڑی کے نیچے آپ آرام کر لیٹ گئے. آپ اکیلے تھے، صحابہ تھے دوسری جگہ قریب میں ہی تھے، لیکن اس جھاڑی میں آپ اللہ کے رسول جو ہے آپ اکیلے تھے. تلوار لٹکا دی آپ نے ٹہنی سے، نیچے لیٹ گئے. آنکھ لگی، کچھ ہی دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ تلوار جو لٹکی ہوئی ہے وہ نکال کے ایک بدو، ایک اعرابی جو ہے وہ سونتے کھڑا. سچویشن ذرا سوچ کے دیکھو. اکیلے ہیں اللہ کے رسول، تلوار اس کے عربی کے ہاتھ میں، آپ نہتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی، عربی پوچھتا ہے مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تم نہتے ہو، اٹھ بھی نہیں سکتے، میں کھڑا ہوں تلوار لے کے، چاہے تو ایک وار میں اڑا دوں، کون بچائے گا تمہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ، اللہ کا لفظ، اللہ بچائے گا. یہ ایمان، یہ یقین، یہ توکل، یہ صرف لفظ نہیں تھا، اس لفظ کے اندر زور پیدا کرنے، پاور پیدا کرنے والا ایمان تھا، پاور پیدا کرنے توکل تھا. جس توکل کے ساتھ، جس ایمان کے ساتھ اللہ کا لفظ آپ کے زبان سے نکلا تو ہیبت اتنی طاری ہوئی کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھپٹ کے وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں، اٹھائے کہتے ہیں اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو کہتا ہے کہ جو آپ کے رحم و کرم پر ہوں، معاف کر دیں مجھے. تو آپ نے فرمایا ایمان لاتے ہو؟ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ واقعہ دیکھو. آپ نے فرمایا کہا تشہدو اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو گے؟ کہا کہ نہیں. بڑا سخت تھا وہ، ڈر کے جو ہے ہاں قبول کر لے تو نہیں بولا ہوں. بولا نہیں، لیکن میں ایک وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا، اور جو قبیلہ بھی آپ کے خلاف لڑے گا میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا، یہ وعدہ کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے اس کو. بعد میں جو ہے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام لاتا. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح اس بات پر آپ کو قدرت تھی کہ جو بندہ چند لمحے پہلے آپ کے قتل کے درپے تھا، آپ کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، وہ آپ کے رحم و کرم پہ تھا. چاہے تو قتل کر دیتے، معاف نہ کرتے اس کو، آپ حق بجانب، کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا، کیونکہ وہ قتل کرنے کے لیے آیا تھا. اس کو قتل کر دیتے مسئلہ آرے پار ہو گیا، برابر ہو گیا. کہ آپ نے معاف کیا. فاعف عنہم، انہیں معاف کرو. اور قرآن کریم کے اندر پہلی اخلاق کی آیت جو نازل ہوئی پتہ ہے کیا ہے؟ مکے کی زندگی میں احکام نازل نہیں ہوئے، لیکن یہ حکم نازل ہوا، خذ العفو. سورہ اعراف کی آیت، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. 3 باتوں کا حکم. خذ العفو، معافی کو اختیار کرو. خذ العفو وامر بالعرف، اور لوگوں کو جب حکم دو تو ان باتوں کا حکم دو جو لوگوں کے درمیان میں اچھی اور بھلی باتیں. واعرض عن الجاہلین، اور جو نادان لوگ ہیں جو آپ کو نہیں جانتے، آپ ان کے منہ نہ لگو، ان سے جھگڑے نہ کرو. یہ پہلے 3 اخلاقی بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، اور ہم سب کے لیے یہ اخلاقی بنیادیں. اگر ان اخلاقی بنیادوں کو اختیار کریں نا، معاف کرنے والے اگر بن گئے نا، چاہے آپ حق بجانب ہو، چاہے آپ کا حق ہے، لیکن آپ نے اللہ کے خاطر چھوڑ دیا، پھر دیکھیے کیسے حالات پلٹتے ہیں. جو بندہ دشمن ہے وہ آپ کا دوست بنے گا،
جو آپ کے خلاف بولتا رہتا ہے جو وہ اس کی زبان بند ہو جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہوا. نادانوں سے ہم لگتے ہیں, 2 ساتھی جمع ہو جاتے ہیں چائے خانے میں, انہوں ایک شروع کرتے ہیں ایک پوائنٹ, انہوں اس کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں, نہیں جیسا نہیں جیسا, نہ اسے علم نہ اسے علم, دونوں جاہل, اور بحث کر رہے ہیں دین عالموں سے بڑھ کر. اب اس بحث پر جو ایک گالم گلوچ بھی آ جاتی, لوگ مرنے مارنے کے تیار ہو جاتے ہیں بعض اوقات, اور بنیاد کہاں ہے؟ پوری جہالت ہے. اگر آپ کو معلوم بھی ہے مسئلہ, سامنے والا جاہل ہے, وہ جو آپ کی بات نہیں مان رہا, خاموش ہو جائیں, اس سے بحث نہ کریں, کیونکہ وہ لا علم ہے, وہ نادان ہے, اس کا علم نہیں ہے. جس کا علم نہیں ہے اس سے آپ بحث کر کے کیا لینا؟ آپ کو اور ہم کو جو حکم دیا گیا سب پیغام پہنچانا, پیغام حق پہنچا دی, آپ کا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں مانتا ہے وہ ہے اس کا رب ہے. وہاں جھگڑا کرنے کے لیے, بحث و مباحثہ کرنے کے لیے, بیٹھ کے وقت ضائع کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر وقت ہے تو اس وقت ضائع نہ کریں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلوں سے اعراض کریں, ان سے ان کو منہ نہ لگائیں, یہ سب اخلاق میں داخل ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب نادان لوگ, جاہل لوگ اگر آپ سے خطاب کرتے ہیں, آپ کے منہ کو لگتے ہیں, تو آپ السلام علیکم, نہیں بھائی مجھے بحث نہیں کرنا, نکل جاؤ. بحث کر کے وقت ضائع نہ کرو, بحث کر کے جب اور حالات خراب نہ کرو. ابھی جو آپ کے ساتھ جو واٹو والے کو واقعہ جو پیش آیا ہے حیدرآباد کے اندر, کافی جو ہے وائرل ہے, شاید معلوم ہے آپ لوگوں کو, جو کسی آٹو پر لکھا ہوا تھا کہ جو ہر ایک جو ہندو بننا ہے, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا. تو جو ہے اس پر ایک مسلمان نے جو ہے کچھ اس کو روک کے کچھ کہا, تو پھر وہ آگے بڑا جو ہے وائرل انداز سے اتنا پھیل گیا کہ معاملہ اجتماعی طور پر سوشل میڈیا میں بھی اور جو ریلیز وغیرہ نکالنے کے سلسلے میں بھی یہ شیطان جو آگے بڑھ گئے. ضرورت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کتنی ہوئیں, کتنی گالیاں اللہ کے سننے سہیں, کتنی باتیں آپ نے سنی, کفار نے کیسے کیسے جو ہے آپ کو تانا دیا. طائف کے موقع پر آپ کو فزیکلی بھی ٹارچر کیا گیا, مینٹلی بھی ٹارچر کیا گیا. اگر آپ ہرے سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے دین یہاں تک پھیلتا. اخلاق سے آپ جو ہے معاملے کو حل کریں, اخلاق کو استعمال کریں. اور ہماری دعوت کا سب سے بڑا محرک, سب سے بڑا جو ہے اگر ہتھیار اگر ہے تو اخلاق. ہم زبان کے داعی ہیں لیکن اخلاق کے غازی نہیں ہیں. اخلاق کے ذریعے سے دوسروں کو متاثر نہیں کرنے والے. اگر یہ اخلاق نبوی ہمارے اندر اگر ہم اپنائیں نا, تو صرف ہمارے کردار کو دیکھ کر, ہمارے رہن سہن کو دیکھ کر, ہمارے اسلام کو دیکھ کر, نبی کی تعلیمات پر ہم جو عمل پیرا ہیں اس کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہو جائیں گے. دوسرا واقعہ فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اپنے صحابہ کے ساتھ مکے میں رہے. کافی تکلیفات, کافی تکالیف کو جھیلے, کافی مشقتیں اٹھائیں. کئی صحابہ لوٹے پٹے, زخمی ہوئے, مار کھائے, انگاروں پر جو ہے لٹائے گئے. اور پھر ہجرت کا موقع ایسا آیا کہ کوئی چیز لے کر جانے کی اجازت نہیں تھی. جن کو بھی نکلنا تھا رات کے اندھیرے میں چھپے چھپے نکلے, اپنے گھر بار کو چھوڑا, جائیداد کو چھوڑا, اموال کو چھوڑا. حضرت صہیب جب نکلنا شروع ہوئے تو کفار مکہ نے پکڑ لیا, کہا کہ صہیب تم روم سے آئے ہمارے پاس میں, تم جب آئے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یہاں مکے میں کمائے, اب یہ جو مال لے کر تم جا رہے ہو کس کے باپ کا مال ہے؟ ہمارے پاس آئے, ہمارے پاس کمائے, تم کو جانا ہے پورا مال چھوڑ کے جاؤ. کہا کہ مال چاہیے تمہیں, دے دو. نہیں چاہیے مجھے مال, مجھے اپنی دین کو بچانا ہے, ہجرت کرنا ہے مجھے. ہجرت کر دی, آئے اللہ کے رسول کے پاس, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا واقعہ ہوا, میرا پورا مال زندگی پوری کمائی میں دے کر آ گیا. کہا کہ بخن بخن یا صہیب, صہیب بڑا ہی بہتر تم نے جو ہے کارنامہ کیا, بڑا بہتر تم نے سودا کیا اللہ کے ساتھ. سب چیزیں مکے والوں کے حوالے. پھر اس کے بعد کے 7 سال یہ جو گزرے ہیں مدینے کی, اس میں برابر جنگیں چلتی رہیں. 1 منٹ کے لیے بیٹھنے, سکون کے ساتھ بیٹھنا مسلمانوں کو نصیب نہیں ہو رہا تھا. مسلسل جنگیں, یہ جنگوں کی تیاریاں, یہ وہ 13 سال, یہ 7 سال, 20 سال 20 سال کا یہ مشقت والا دور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ چلا۔ اس کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لشکر کے ساتھ آپ آتے ہیں، اور حالات اللہ ایسے بنا دیتے ہیں کہ کوئی جو جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے مکے والوں میں سے، بغیر جنگ کے مکہ فتح ہوتا۔ مکہ فتح ہوا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں آپ فاتح ہیں۔ کوئی کنگ اگر کانکر کر کے کسی بستی کے اندر جاتا ہے تو اپنا روب دبدبہ جمانے کے لوٹ مار شروع کر دیتا ہے، سولجرس کو جو عام حکم دے دیتا ہے جو چاہے اٹھا لے، جس کو چاہے مارے، کیونکہ سب جو ہے ہمارے انڈر میں، ہمارے کنٹرول میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اونٹنی پر تھے اور اللہ کی تسبیح میں مگن تھے، اور آپ کعبۃ اللہ پہنچے اور کہا وہاں پر آپ کعبۃ اللہ کے دروازے پر آپ چڑھے، مکے والے جمع ہوئے۔ اب مکے والے کانپ رہے ہیں، 20 سال کا بدلہ پتہ نہیں اب کیسے لیا جائے گا، ہم نے بہت کچھ کیا ان لوگوں کے ساتھ میں، اس ظلم کا بدلہ آج کس طرح ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھتے ہیں تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ احسان کریں تو آپ محسن ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ بڑے بزرگ شخصیت ہیں، اور اگر آپ ہم سے بدلہ لیں گے تو ہم حقدار ہیں، آپ لے سکتے ہیں بدلہ، لیکن ہم آپ سے کرم کی امید کرتے ہیں، رحم کی امید کرتے ہیں۔ تو آپ کے زبان سے ایک جملہ، اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ تم لوگ، تم سب آزاد ہو، کسی کو میں کچھ نہیں کرنے والا، کسی کے ساتھ میں قتال نہیں کروں، کسی کو ماروں گا نہیں، کسی کو کوئی ضرب نہیں کروں گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کسی کو قتل نہیں کروں گا، تم سب آزاد ہو۔ یہ رویہ بولنے کو سننے کو بہت اچھا ہے، لیکن جو انسان جو ہے پاور میں آ کر جو اس کو تکلیف دیا، 20 سال تک جینا حرام کر دیا تھا، قتل، کئی صحابہ قتل ہوئے، کئی صحابہ شہید ہوئے، جائیدادیں لوٹ لی گئیں، املاک غصب کر لیے گئے، خاندان برباد ہو گئے، سب کچھ ہونے کے بعد 20 سال کے بعد پاور مل رہا ہے، تو یہ الفاظ کہنا یہ آسان نہیں، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ یہ اخلاق ہے، انسان کو پاور ملنے کے بعد معاف کرے۔ آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس وقت وہ کہے کہ نہیں میں تمہیں معاف کر دیا اللہ کے لیے، والعافین عن الناس، یہ اخلاق۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور نبی کو اللہ نے پسند کر لیا، تو یہ اخلاق ہمارے اندر آنا چاہیے۔ صرف جو ہنس کر بول کر مل لینا یہ اخلاق کافی نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے کردار کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے عبادات کے اندر، سب میں اخلاق چاہیے۔ پوری زندگی اخلاق سے لبریز ہو تو پھر بات بنے، پھر ہم نبی کے پیروکار بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیق عطا فرمائے، اس نبی کی پیروی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نبی کے اخلاق کو اپنانے والے اللہ ہم سب کو بنا دے، جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے والے اللہ ہم کو بنا دے، نبی کی صحبت میں اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں جو ابد الآباد رہیں گی ہمیشہ کی، وہ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔